اول تو ہم مسلمانوں کی غفلت ہے، میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی ہے؟ جواب صفر، نہیں ہوتی۔ نماز کی پابندی ہے؟ نہیں۔ اشراق، چاش، اوابین، تہجد کی پابندی ہے؟ نہیں۔ شریف پردے کا تو نام لینا اس زمانے میں ایسے ہے جیسے آگ کے کنویں میں چھلانگ لگانا، اس کا تو دور دور تک تصور بھی نہیں۔ بڑے بڑے علماء جو اس وقت دنیا کی سربراہی کر رہے ہیں، شریف پردہ ان کے گھر کے اندر بھی موجود نہیں۔ اور تو چھوڑو، چلتے پھرتے ہمارا لباس ہی سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابہ تھے، ان کی ایمان کی ججمنٹ کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جو 24 گھنٹوں میں عبادت کیا کرتے تھے اور کئی کئی دن تک کرتے تھے، جب آنکھ لگ جاتی تھوڑی دیر کے لیے کوڑا مانتے، اٹھ عبادت کر اللہ قیامت کے دن جب صحابہ کو جنت میں مقام مرتبہ دینا تو ہم صحابہ کرام کی بغل میں ایسے ہوں جیسے بڑی انگلی کی بغل میں چھوٹی ہے، اور صحابہ ہمیں یوں دیکھ کر کہیں کہ ہم بھی اپنے پیچھے نر کے بچے چھوڑ کے آئے۔ یہ ہے نر کا بچہ۔ جتنی بھی دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، اس کا سارا محور، مرکز، مسجد، مدرسہ، تبلیغ، جہاد، ذکر، اذکار کچھ نہیں ہے، صرف مال۔ ماں باپ کی سوچ بھی یہی، پڑھانے والوں کی سوچ بھی یہی، پڑھنے والوں کی بھی سوچ یہی کہ اس کے ذریعے ہم نے پیسہ کمانا ہے۔ تو ہمارے سالہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے دنیا کا عالمی کفر شیعہ جو اس وقت ساری دنیا میں شیطانی کی پلید ترین جڑ ہے، وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے آسانی سے۔ کسی شیعہ لڑکے کے ساتھ ہمارا اسکول کالج کا لڑکا ایمانیات، دینیات، اسلامیات، صحابہ کرام کے مناقب فضائل پہ بات کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے گھر میں تعلیم ہے ہی نہیں دین کی۔ مسجد میں قرآن پڑھ لیا، پھر گھر میں جا کے بند کر کے رکھ دیا۔ اب گھر میں دادا دادی مریں گے تو کھولیں گے بخشانے کے لیے، بس باقی اسی کو سروکار نہیں کہ ہم پڑھیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد الرسول اللہ وہ پیغمبر کی اس کا ساتھ دینے والے کافروں کے لیے سخت تھے۔ آج تمام بلاد اسلامیہ صرف افغانستان کو چھوڑ کر، فلسطین کو چھوڑ کر، باقی تمام کے تمام مداہن قسم کے سربراہ بیٹھے ہیں جو شکل و صورت سے بھی یہود و نصارہ کی طرح لگتے ہیں اور اندر سے بھی کچھ کیا زیادہ ہوئی ہے۔ یہ یہودہ نصارہ کے حق میں ہے، یہ سخت تو نہیں ہے، اور ہم بگلے بجاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحابہ کی ایک صنف پہ اشداء علی الکفار، صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے بندے آئے صلح حدیبیہ لکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات کرنے لگا مشرک، مجھے روک، اس نے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، مشرک نے۔ پیچھے صحابی کھڑا تھا، اس نے تلوار کا دستہ مارا کر پیچھے کر پلید ہاتھ۔ کیا بولا؟ میں آپ کو اردو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، کیا بولا؟ انما المشرکون نجس، ارے مشرک پلید ہوتا ہے، پلید پیچھے کر پلید ہاتھ، اگر نہ تیرا ہاتھ میں کاٹ کے رکھ دیتا اگر دوبارہ ہمارے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا۔ میرے تیرے سامنے جو ہو خیر ہے، میں خدا نہ آپ کو بے عزت نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں یار، ہم کب سمجھیں گے؟ 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال، 80 سال عمر، کب سمجھیں گے؟ کل کہ آپ یہ زاویے رہنے سہنے سنت کے مطابق کب بنیں گے؟
ہم سوچیں تو صحیح. ابو سفیان آتے ہیں مدینہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہ ہاں چلو میں اپنی بیٹی سے مل لوں میں حبیبہ سے. امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ یہ نبی کی گھر والی ازواج مطہرات میں سے ہے، بیٹی بیٹا دونوں مسلمان ہیں. ابو سفیان مدینے آیا، کہا چلو بیٹی سے ملوں. جیسے ام حبیبہ کے گھر میں آیا، ملنے میں لانے کے بعد بستر کی طرف بڑھ کے بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر طے کر کے اوپر رکھ دیا. ابو سفیان کہنے لگے میں تو یہ سمجھا کہ تم سے اعلیٰ اور اچھا کوئی بستر بچھائے گی کہ میں تیرا باپ ہوں، تو نے تو وہ بستر بھی اٹھا کر اوپر رکھ دیا، کیوں؟ ہمیں حبیبہ کہنے لگی آپ میرے باپ ضرور ہو لیکن وہ مشرک. کیا ہو؟ جی مشرک ہو، اور مشرک کے بارے میں بند نہیں کرنا، بابا کو منع کرو. آپ ادھر ہو جاؤ نا، بابا کو ٹیک لگانی ہے ٹیک لگا لو، کرسی لے لو، لیکن اس کو بند نہیں کرو. ہاں مشرک. اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کے زمانے کا ہو یا 2024 کے زمانے کا ہو، پلید ہوتا. اس لیے کہا باپ تو مشرک ہے، تو پلید ہے، میرے نبی کا بستر پاک ہے، پاک بستر پر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پلید باپ کو بٹھاؤں اگرچہ تو میرا باپ ہے. نبی کے مقابلے میں تیری حیثیت کوئی نہیں.